الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں 3 اہم موضوعات کو بڑی کثرت سے، بڑی اہمیت سے بیان فرمایا ہے، اور یہ 3 موضوعات ایسے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ ان میں سے ہر ایک موضوع قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہے تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی۔ یہ 3 اہم موضوعات کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے، مختلف انداز سے ہر پارے میں جگہ جگہ توحید کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دوسرا اہم موضوع رسالت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، سابقہ انبیاء علیہم السلام، سابقہ رسولوں کا ذکر، اور تیسرا اہم ترین موضوع جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا گیا ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ مر کر پھر ہم نے زندہ ہونا ہے، مر کر پھر ہم نے زندہ ہونا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ اس اہم ترین موضوع کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، بلکہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر سورہ فاتحہ میں بھی ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کے یہ تین اہم ترین موضوع ہمیں سورہ فاتحہ میں بھی نظر آتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دو آیتیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب توحید ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو یہ رسالت کا، نبوت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تیسرا اہم ترین موضوع قیامت، اس کو اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین میں بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کے تین اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع قیامت ہے، کہ ہم سب نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر سکتے ہو، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ تم مردہ تھے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نطفہ ہوتا ہے، نطفے سے خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر خون جم جاتا ہے، ایک لوتھڑے کی شکل بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اعضاء عطا فرماتے ہیں، شکل و صورت عطا فرماتے ہیں، جان اس کے اندر نہیں ہوتی، روح اس کے اندر نہیں ہوتی، بے جان ہوتا ہے، گویا مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ فرمایا کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور جو شخص اپنی اس حقیقت کو سامنے رکھے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے میں نے مر کے جانا ہے، جس طرح میں خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح میں نے خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر میں نے قبر میں جانے کے بعد پھر میں نے زندہ کیا جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو شخص اپنی اس حقیقت کو، آنے والی زندگی کو سامنے رکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے، وہ دنیا کی زندگی غفلت سے نہیں گزارے گا، وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس شخص کا حساب لینے پر آ جائیں گے اس سے اس بات کا بھی سوال کریں گے کہ فلاں وقت میں تو فلاں ریت کے اوپر بیٹھ کر مٹی سے ریت کورید رہا تھا، بتا ہم نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا، بتا ہم نے تجھے دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا۔ آج جو ہم موبائل پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، شیطان نے ایسی چیز ایجاد کروا دی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ صرف ضائع نہیں ہوتے، نگاہیں خراب ہوتی ہیں، دل کا نور ضائع ہوتا ہے، نہ جانے کیا کچھ نقصان پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی شخص لکڑی سے ریت کورید رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا، ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، بتا تو نے کیا شکر ادا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے
ایک دفعہ عرض کیا یا اللہ مجھے دکھائیے کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کس طریقے سے زندہ فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہ ہم کس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ سب کو زندہ کریں گے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ نمرود مردود کے سامنے انہوں نے کوئی دلیل پیش کرنی تھی، اس لیے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، اے ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام 4 پرندوں کو لیجئے، مختلف 4 پرندوں کو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ 4 مختلف پرندوں کو لے کر کے ان کو اپنی بولی سکھائیے، ان کو مانوس کیجئے۔ ان کو بلانے کے لیے انسان جب کسی جانور کو مانوس کرتا ہے خاص قسم کی ایک آواز اس کو سکھا دیتا ہے کہ جب میں یہ آواز بولوں گا تو تم نے آ جانا ہے۔ جیسے بعض لوگ طوطوں کو سکھاتے ہیں، بلی کو سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 4 پرندوں کو مانوس کیجئے، ان کو اپنی آواز سمجھا دیجئے، جب وہ سمجھ جائیں ان کو ذبح کیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو آواز سکھا کر کے پھر ان کو ذبح کرتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قیمہ کر دیجئے، 4 پرندوں کو قیمہ کر دیتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے اس سارے گوشت کو مکس کر لیجئے، مکس کر لیتے ہیں، 4 پرندوں کا گوشت مکس کر لیتے ہیں۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، فرمایا اب اس کے 4 حصے کریں اس گوشت کے، ایک حصہ اس پہاڑ پہ رکھ دیں، دوسرا اس پہاڑ پہ رکھ دیں، تیسرا اس پہ رکھ دیں، چوتھا اس پہ رکھ دیں۔ 4 پہاڑوں پر ان پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے جو مکس کیے جا چکے ہیں ان کو رکھتے ہیں، ان کی چونچوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو وہ آواز دیجئے جن آواز سے آپ نے ان کو مانوس کیا تھا۔ چنانچہ جس پرندے کی جو آواز انہوں نے مخصوص کی تھی، جو اس کو سکھائی تھی، وہ آواز دی، اس پرندے کا گوشت اڑ کر کے آتا ہے، ہڈیاں اڑ کر کے آتی ہیں، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ وہاں سے، ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، ڈھانچہ بن جاتا ہے، گوشت آتا ہے، گوشت اس پہ چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ وہ پرندہ جب تیار ہو جاتا ہے، پر لگ جاتے ہیں، اڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی چونچیں ہیں، اگر کسی دوسرے پرندے کی چونچ لگاتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتا، وہ تیار نہیں ہوتا، اسی کی جب چونچ لگاتے ہیں وہ تیار ہو جاتا ہے، اپنی آوازیں نکالنے لگتا ہے، اڑنے لگتا ہے۔ اس طریقے سے 4 کے 4 پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے ہم قادر ہیں، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ ان آیات میں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی سرکشی سے باز نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک وقت ایک عذاب مسلط فرمایا۔ وہ عذاب مسلط فرمایا بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر کے، انتہائی ظالم بادشاہ،
اس نے بنی اسرائیل کے خون کی ندیاں بہا دی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، اور بیت المقدس پر اس نے چڑھائی کی۔ فلسطین کا علاقہ، آس پاس کا علاقہ، روایت میں آتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو اس نے قتل کروا دیا، قیمہ قیمہ بنوا دیا۔ 1 لاکھ کے قریب افراد کو اس نے جلا وطن کر دیا، ان کے شہروں سے نکال دیا، بے گھر کر دیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے غلام اور باندیاں بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عذاب مسلط ہوا بنی اسرائیل پر۔ جن کو اس نے گرفتار کیا ان میں اس دور کے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی گرفتار ہوئے۔ کافی عرصے تک یہ گرفتار رہے۔ پھر جب یہ رہا ہوتے ہیں تو ایک گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے علاقے کی طرف جاتے ہیں، فلسطین کی طرف، بیت المقدس کے ارد گرد۔ چونکہ بادشاہ نے سب کو قتل کروانے کے بعد ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، کھنڈرات بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے علاقے پر سے گزرتے ہیں، دیکھتے کھنڈر بن چکا ہے، انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، دیواریں ملبہ بنی ہوئی ہیں۔ تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ آتا ہے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ اس شہر کو اس ظالم بادشاہ نے تہس نہس کر دیا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ کیسے آباد فرمائیں گے؟ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو کامل یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ لیکن ایک تعجب کا اظہار کرنے لگے، رونے لگے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ملبے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور انسان نام کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اکیلے اپنے گدھے پہ سوار ہیں اور اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں، درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں، توڑنے والا کوئی نہیں ہے، کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کچھ پھل توڑتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، انگور توڑتے ہیں، ان کا رس نچوڑ کر کے پیتے ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ آپ اس بستی کو دوبارہ، اس کی رونقیں کیسے بحال فرمائیں گے؟ اور جو شیرہ انگور کا بچ جاتا ہے اس کو اپنے مشک میں بھر لیتے ہیں، جو پھل فروٹ جو بچ جاتے ہیں اس کو اپنے تھیلے میں بھر لیتے ہیں، اس گدھے کو مضبوطی سے ایک درخت کے نیچے باندھ دیتے ہیں، درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب وہ سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیند کی حالت میں موت دے دیتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، کہ ہم نے ان کو 100 سال تک موت دیے رکھا، ان کو موت دے دی، موت ان پر آ گئی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو، انسانوں کو، چرند پرند کو، درندوں کو حضرت عزیر علیہ السلام تک پہنچنے نہ دیا، ان کی نگاہوں سے ان کو اوجھل کر دیا، ان کی حفاظت کرنی تھی۔ 70 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، عراق کا ایک بادشاہ وہاں سے اپنی رعایا کو لے کر کے اس سرزمین کو دوبارہ آباد کرتا ہے، گھر بنائے جاتے ہیں، دوبارہ اس کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ 70 سال کے بعد یہ رونقیں بحال ہوتی ہیں۔ جب 100 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ ثم بعث، جب اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کرتے ہیں، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو، ان کی آنکھوں میں روح کو بحال کیا تاکہ ان کی آنکھیں اپنے جسم کو دیکھ سکیں کہ جسم کی کیا کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے روح کو لوٹا رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ان کے جسم میں روح لوٹ رہی ہے۔
جب مکمل طور پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کم لبثت، اے عزیر کتنا عرصہ تم پڑے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تھا، جس وقت وہ سوئے تھے ان کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اب جب یہ 100 سال کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بال اسی طرح ہیں، اور روایت میں آتا ہے جس وقت یہ سوئے تھے اس وقت صبح کا وقت تھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے اس وقت شام کا وقت ہے۔ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں کتنا عرصہ سویا ہوں، نیند کی حالت میں جو مجھ پر موت طاری ہوئی ہے کتنا عرصہ رہی ہے۔ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں ایک دن موت کی حالت میں رہا ہوں یا اس سے بھی کم، ایک دن کا کچھ عرصہ، حالانکہ 100 سال وہ موت کے منہ میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال تک موت کے منہ میں رہے، مردہ رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، جو تم نے انگور کا شیرہ رکھا تھا اس کو دیکھو، جو تم نے فروٹ رکھے تھے، پھل رکھے تھے اس کو دیکھو۔ تو چنانچہ ان کو وہ دیکھتے ہیں، کوئی بدبو تک نہیں آئی، اسی طرح بالکل فریش موجود ہے۔ وانظر الی حمارک، فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو، جب گدھے کو دیکھتے ہیں اس کی تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فرمایا اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طریقے سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، جوڑ سے جوڑ جڑ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اس کا گوشت چڑھ جاتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں، وہ اپنی مخصوص آواز نکالنے لگتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جہاں ان کا گھر ہوا کرتا تھا وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک گڑیا بیٹھی ہوئی ہے، کپ کپا رہی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا گھر کون سا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے یہ گھر ہے، اور بڑھیا یہ کہہ کر رونے لگتی ہے کہ نہ جانے عزیر کہاں چلا گیا۔ یہ بڑھیا وہ تھی جس نے بچپن میں، اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جوان ہے، 40 سال عمر ہے، اور وہ بچی بڑھیا ہو چکی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ میں ہی عزیر ہوں۔ وہ کہتی ہے تم عزیر کیسے ہو سکتے ہو؟ میں چھوٹی سی بچی تھی اور عزیر اس وقت ایک بڑے جوان ہوا کرتے تھے۔ تم جوان ہو، میں بوڑھی ہوں، تم ابھی تک جوان ہو اور کہتے ہو میں عزیر ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بڑھیا نے کہا اگر تم واقعی عزیر ہو تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ مجھ پر فالج کا اثر ہو چکا ہے، دعا کرو کہ میرا یہ فالج دور ہو جائے، اگر تمہاری دعا قبول ہو گئی تو میں مانوں گی کہ تم عزیر ہو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اس کا فالج فوراً ٹھیک ہو گیا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ عزیر ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک جگہ لے جاتی ہے، وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، وہاں جا کر بڑھیا کہتی ہے یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں جو 100 سال پہلے یہاں رہا کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ کسی نے بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے موجود ہیں، پوتے موجود ہیں جو سفید ریش ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ بوڑھے پوتے کہتے ہیں یہ ہمارے دادا کیسے ہو سکتے ہیں، ہم پوتے ہیں، ہم بوڑھے ہیں، یہ جوان ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک بیٹے نے کہا ہمارے والد صاحب حضرت عزیر علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سیاہ کلر کا تل تھا، اگر تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان سیاہ کلر کا ایک تل ہوگا تب ہم مانیں گے کہ تم عزیر ہو۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی چادر ہٹائی تو انہوں نے دیکھا واقعی تل ہے، تو سب نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔
اب ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب پہچان لیا، بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ العیاذ باللہ بیٹے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس خاص مضمون کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دیے رکھا، پھر ان کو زندہ کیا، پھر اس واقعے کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، یہ اس لیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہم نے مر کے زندہ ہونا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے مر کر کے پھر زندہ ہونا ہے، اور ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔